رسول پاک علیہ السلام کی شہزادی کا وصال ہونے لگا. حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر کو بلایا اور بلا کے کہا ابو بکر کی شہزادی آپ کا گھرانہ ہمارا سب سے وفادار ہے، یاد رکھنا مجھے عام عورتوں کی طرح غسل نہ دینا. حضرت فاطمہ وصال پتہ کیوں کر گئی؟ 6 مہینے ہوئے تو حضور کو گئے ہوئے. سجدہ کیا کرتی تھی؟ اب دنیا میں رہنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ابا جی نہیں ہے تو میرے مطلب سمجھ میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء سے کہا میرا جب کفن دفن ہو تو عام عورتوں کی طرح چارپائی تیار نہ کرنا، بلکہ شاخیں لگا کے، چارپائی پہ شاخیں لگا کے اس کے اوپر کپڑا ڈالنا تاکہ میں باپردہ قبرستان پہنچ جاؤں. جناب علی کو بلا کے کہا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، چاہتی ہوں دنیا سے بھی جاؤں تو میں عزت کے ساتھ جاؤں، حیا کے ساتھ جاؤں، باوقار جاؤں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بے فکر رہ، جیسے آپ فرمائیں گی ویسے ہی ہوگا. حضرت فاطمہ جناب علی فرماتے ہیں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا اللہ اسرائیل کو نہ بھیجنا میری روح نکالنے کے لیے، یا اللہ اسرائیل ملک الموت کو نہ بھیجنا، کبھی کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا نہیں، میں نہیں چاہتی میرا رخ ملک الموت بھی دیکھے، تو بڑی قدرتوں والا ہے، اپنی قدرت سے ہی میری روح کو قبض فرما لینا. جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا. عشاء کی نماز کے بعد عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی جب اپنے محبوب کی طرف رخصت ہو رہی تھی، جنت البقیع کی طرف جا رہی تھی، اپنے باپ کے مزار کے قریب سے ہو کے گزر رہی تھی، امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے شہزادے ماں کے جنازے کے ساتھ جیسی لگتی تھی وہ فاطمہ بنت محمد تھی. وہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے، یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے. جو چلتی تھی تو اس طرح جس طرح مصطفیٰ چلا کرتے تھے، یہ اس کا جنازہ ہے. جو ہنستی تھی تو اس طرح جس طرح مدینے والے محبوب ہنسا کرتے تھے، یہ اس کا جنازہ ہے. جو دعا مانگتی تھی تو اس طرح جس طرح سنے پاک مانگا کرتے تھے. صدیق اکبر آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں، عمر آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں. جنت البقیع میں رات کے اندھیرے میں میرے نبی کی بیٹی اپنے مزار پورنگار کی طرف بڑھی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹے. علی ابھی تک صبر کا پہاڑ تھا، پیچھے پلٹا. جناب عثمان سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عثمان تو دیکھ میرے گھر میں فاطمہ ہوتی تھی تو میں سمجھتا تھا ساری رحمتیں موجود ہیں، سارا کرم موجود ہے. اب زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، تو بات کو ختم کرتا ہوں. بیٹی کو میرے نبی نے بڑی عزت دی. بیٹیوں والو حضور نے اس بیٹی کے دکھ بھی دیکھے، اس بیٹی نے مصطفیٰ کے دکھ دیکھے. حضور نے بیٹی کو بڑی عزت دی. میرے نبی نے بیٹی سے بڑا پیار کیا، بیٹی کو بڑا نوازا. یہ میرے نبی کی باعزت بیٹی با حیا بن کے دنیا میں رہی. اقبال کہتا ہے فاطمہ تو نے کمال کر دیا. اقبال کہتے ہیں فاطمہ تو نے حد کر دی. اور اقبال کہتا ہے فاطمہ اگر تیرا باپ پابندی نہ لگاتا، اگر مدینے والے محبوب میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں نہ ڈالتے، تو اقبال جیسا مدقق اور مفکر کہتا ہے کہ فاطمہ مجھے قسم ہے نبی کی زلفوں کی، میں کعبے کو سجدے نہ کرتا، تیری قبر کو سجدے کرتا. میں کعبے کو کبھی سجدہ نہ کرتا، تیری قبر کو سجدے کرتا. میں آپ کو بتاؤں جب میں عمرہ کرنے گیا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے مزار کے قریب گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا وجود کانپنے لگا. حضرت فاطمہ کی قبر پہ بھی جاؤ تو فرشتے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، وہاں خوف طاری ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ کے دعا مانگو. یہ باعزت نبی کی باعزت شہزادی کا مزار ہے. رسول پاک کی شہزادی باوقار بن کے رہی. میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کا مجمع لگے گا، اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع نقص رؤوسکم یغض ابصارکم تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میدان محشر ہوگا، نبی، رسل، پیغمبر
औलिया गौस कुतुब अबदाल खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा नबियों गर्दनें झुकाओ, रसूलों आंखें बंद करो, गौस कुतुब अबदाल बादशाह कजकुला सारे गर्दनें झुकाओ। या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजरने वाली है, फातिमा बिनते मोहम्मद जन्नत में जाने वाली है। बावकार नबी की बावकार बेटी बावकार तरीके से दुनिया से गई। बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो, बहनों से प्यार करो, बहनों से मोहब्बत करो। रसूल पाक, मैंने शुरू में हदीस अर्ज की थी, फिर अर्ज करता हूं, मेरे अजीजों, हर अमल पर सवाब मिलता है, लेकिन जो बहन और बेटी की परवरिश करे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह दो उंगलें जुड़ी हुई है, इस तरह दो उंगलियों की तरह मेरे साथ जोड़ के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। बहन और बेटी से मोहब्बत करो, अच्छा अदब सिखाओ, इन्हें बापर्दा करो, इन्हें दीन पढ़ाओ। तुम अच्छी माएं पैदा करने में अगर कामयाब हो गए तो अच्छा मुआशरा पैदा करने में कामयाब हो जाओगे।